جیسے کہ آپ کے علم میں دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو شوال کے مہینے کی بعض مناسبتیں گزشتہ خطبے میں بیان کی، آج انہی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو 10 شوال کو جو واقعات ہوئے، ان واقعات میں سے جو غزوہ خندق ہے، کفار کو بدر میں شکست ہوئی اور احد میں بھی کسی حد تک شکست ہوئی۔ اب کفار نے کئی قبیلوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد منصوبہ بنایا مدینہ پر چڑھائی کا، اور اس وجہ سے جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام احزاب اور پارٹیوں نے شرکت کی ہے۔ حزب کہتے ہیں پارٹی نا، احزاب اس کی جمع۔ اور وہاں پر جب نبی کریم کو پتہ چلا کہ دشمن چڑھائی کرنے کے لیے مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان مشورہ مانگا اپنے اصحاب سے کہ کیا کرنا چاہیے، کہ ہم باہر مدینے سے لے کر دشمن کا مقابلہ کریں یا کیا صورت ہے۔ وہاں پر سلمان فارسی نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جب دشمن اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو رہا ہو تو ہم تن بدن جب اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، ہماری تعداد کم ہو ان کی تعداد زیادہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، خندق کھودتے ہیں، کینل خندق کھودی گئی، اور خندق کے اس پار دشمن آ کر اکٹھا ہو گیا، اس طرف مسلمان تھے۔ مذاکرین بعض کہتے ہیں بلکہ تمام جو جنگیں تھیں جس میں امیر المومنین نے شرکت کی ہے، امیر المومنین جو ہے رہے ہیں، کمانڈر رہے ہیں اور جنگ کے فاتح رہے ہیں، اس میں بھی یہ احوال یہی رہا جنگ خندق میں، جس طرح خیبر میں بھی ہوا اور دوسری جنگوں میں بھی علی علیہ السلام میدان میں رہے۔ علی علیہ السلام جیسا کوئی تھا نہیں جس کو پیغمبر میدان میں بھیجتے۔ اس کے علاوہ 13 شوال کو ولادت ہوئی ہے شہید ثانی کی۔ پہلے بھی آپ خدمت میں عرض کر چکا ہوں، شیعہ مذہب مصائب سے گزرا ہے، مشکلات سے گزرا ہے، اور علماء ہمارے شہید ہوئے، انہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، اور بعض علماء اتنے دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا کہ مذہب میں ان کو بڑا مقام ملا، جن میں شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، شہید ثالث ہیں، اور شہید رابع ہیں، اور شہید خامس ہیں۔ 5 مراتب علماء نے دیے ہیں علماء کو جو شہید ہوئے ہیں علم کی خاطر، علم کو بچانے کی خاطر، اہل بیت کی تعلیمات کو بچانے کی خاطر، جس میں شہید اول ہے اور یہ شہید ثانی ہیں، لبنان کے رہنے والے تھے۔ شہید ثالث ہمارے انڈیا کے ہیں، قاضی نور اللہ شستری، جن کو جو ہے وہ مغلیہ خاندان نے شہید کیا تھا۔ پھر شہید رابع کا درجہ علماء نے دیا ہے شہید باقر صدر کو، اور خامس کا درجہ میرے ذہن میں نہیں ہے کس شہید کو، کس عالم دین کو شہید یہ درجہ ملا ہے۔ 15 شوال کو جو واقعات ان میں سے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، اور دوسری جنگ ہے بنی قینقاع، 2 ہجری میں جنگ ہوئی ہے پیغمبر کے زمانے میں، اور 2 ہجری کو 15 شوال کو رد شمس کا واقعہ کہ امیر المومنین کے لیے سورج پلٹا ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ پیغمبر کے زمانے میں ہوا سورج پلٹا، اور ایک دفعہ جو ہے جنگ صفین کے واقعے کے وقت ہوا۔ پیغمبر کے زمانے میں اس طرح سورج پلٹا امام علی علیہ السلام کے لیے کہ پیغمبر کسی سفر سے آئے، تھکے ہوئے تھے، اور پیغمبر نے اپنا سر مبارک امام علی کے زانو پر رکھا اور سو گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ امیر المومنین کے نماز قضا ہو رہی تھی تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں آنسو پیغمبر کے چہرے مبارک پر گرے، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ ما یبکی کا یا علی، کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی اطاعت میں تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھا، اگر نماز پڑھتا میں تو آپ کو جگاتا، نہیں چاہتا تھا آپ کے مزاحم ہو، اس وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی ہے عصر کی۔ تو وہاں پر پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ خدایا علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اور اس کی نماز قضا ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ کہتے ہیں روایات بتاتی ہیں کہ سورج پلٹا اور مولا علی نے عصر کی نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی، پھر سورج اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ اور دوسرا اس طرح ہوا کہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا۔ اب ظاہر لشکر پہ ایک ٹائم پہ پانی کراس کروانا، دجلہ کا جو ہے وہ دریا تھا یا فرات تھا، تو یہ گھوڑے کراس کراتے ہوئے نماز کا ٹائم چلا گیا۔ تو صحابہ نے یار و انصار نے کہا
کہ اے مولا علی ہماری نماز رہ گئی ہے عصر کے، گھوڑے کراس کرنے کی وجہ سے. تو مولا نے وہاں دعا کی، کہتے ہیں سورج پلٹا. اور ایک اور روایت آپ خدمت میں عرض کروں کہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ایک عالم دین یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، اور اتنا واقعہ اس نے مزے سے بیان کیا عراق میں. اب وہ جگہ بھی عراق میں موجود ہے کہ اس آدمی کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی عصر کی. تو کہتے ہیں کہ اس نے بھی کہا کہ خدایا جس طرح تو نے ہمارے امام علی علیہ السلام کے لیے 2 دفعہ سورج کو پلٹایا، آج ہمارے لیے پلٹا دے. کہتے ہیں وہاں پر اس نے مولا کا نام لیا اور واسطہ دیا. کہتے ہیں اس سنی عالم دین کے لیے بھی سورج پلٹایا تھا. وہ اس کو لکھا ہے تاریخ نے. اور وہ جگہ آج بھی عراق میں ہے کہ جہاں پر اس سنی عالم دین کے لیے مولا کو اس نے واسطہ دیا، سورج پلٹا اور سورج اپنی جگہ پر دوبارہ چلا گیا. اسی طرح 15 شوال کے جو واقعات ان میں سے وفات ہے شاہ عبدالعظیم حسنی کی. یہ امام حسن کی اولاد میں سے تھے اور امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں تہران میں تھے. ان کی زیارت تہران میں ابھی بھی موجود ہے اور ان سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے وہ مکمل عقائد ہے. یہ امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اپنے عقائد کو مولا کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مولا میرے یہ عقیدہ ہے توحید کے متعلق، نبوت سے متعلق، عدل الہی سے متعلق، امامت سے متعلق، تو کیا یہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام نے تائید فرمائی کہ تیرا عقیدہ صحیح ہے. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جہاں کہیں آپ کو شک ہو نا کہ آپ کا عقیدہ کہیں اس میں گڑبڑ تو نہیں ہے، جو چیز آپ نے ذہن میں آپ رکھے ہوئے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں، اس پر بلیو کرتے ہیں، شک ہو تو علماء کے سامنے پیش کیا کریں تاکہ اس میں کمی بیشی جو ہو وہ پوری ہو سکے. کیونکہ عقیدے کا معاملہ بڑا سخت ہے. یہ سارے آپ کے اعمال، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سارے معاملات تب آپ کے ٹھیک ہوں گے، تب قبول ہوں گے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. 1000 رکعت نماز پڑھے نا، عقیدہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو نماز کا فائدہ نہیں. اور اس میں ہمیں یقین ہے کہ آپ جو ہے وہ امامت سے متعلق آپ کا عقیدہ خراب نہیں ہے، رسالت سے متعلق خراب نہیں ہے. شیعوں میں ہاں جو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کو خراب کیا جائے، توحید سے متعلق ہوتا ہے. حالانکہ شیعہ کے ہاں جتنی مضبوط توحید ہے، جتنی اچھے طریقے سے توحید بیان ہوئی ہے، جتنی اچھے طریقے سے آئمہ نے اس کی وضاحت کی، کسی اور مکتب میں نہیں ہے. ساری چیزوں کو آپ سائڈ پہ چھوڑیں، پوری کتابوں کو، پوری حدیث، صرف ایک دعائے کمیل کو اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا توحید کیا ہے. بس ہمیں جہاں کی سمجھیں توحید سے متعلق، کہیں کسی اور عقیدے سے متعلق شک ہو تو علماء کے سامنے اس کو پیش کریں تاکہ آپ کا شک برطرف ہو سکے. ایک صلوات پڑھنا بس. شوال کے واقعات بعض رہ گئے، انشاءاللہ آئندہ آپ خدمت میں پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی الرحمہ سید المرسلین وعلی آلہ ابن ابی